ہے لاہور کا. اور جو سیٹلمنٹ ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے, آپ جہاز سے جب آتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے لاہور, گرین ایریاز ختم ہوتے جا رہے ہیں. آگے فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آئے گا. ابھی بھی ہمیں گندم کی کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی 2 سال مسلسل گندم کی کمی ہوئی ہے پاکستان میں. 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں, ہمیں پروڈکٹیوٹی, ہماری سیڈز, وہ اور چیزوں پہ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ایریاز کم ہوتے جا رہے ہیں. کاٹن پاکستان اتنی پروڈیوس کرتا تھا, وہ اور بات ہے کہ گنے وہاں لگنے شروع ہو گئے اور کاٹن ایریاز کم ہو گئے اور اب امپورٹ کرنی پڑتی ہے پاکستان کو. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ لاہور تبدیل ہوتا گیا, اور جو یہ راوی تھا, ہمیں سب کو بچپن میں یاد ہے کتنا بڑا دریا تھا, وہ اب سکڑ کے ایک سیوریج کا نالا بن چکا ہے. سردیوں میں تو سیوریج ہوتی ہے, وہاں بو آتی ہے دریا میں سے. سو آگے اگر آپ دیکھیں جس ریٹ پہ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ لاہور کو بچانے کے لیے, یہ اب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ بھی بنے تو کچھ نہیں ہو, یہ اب ناگزیر ہو گیا ہے. لاہور کو اگر بچانا ہے تو یہ پروجیکٹ بننا ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈالنا ہے کہ اس کے بغیر لاہور میں پانی کے وہ پرابلمز آئیں گے جو آج کراچی میں ہیں. سویر پرابلمز لاہور میں آئیں گے, اور پولوشن کے پرابلمز ابھی جو لاہور میں اب پولوشن کے لیولز ہیں, وہ جو ڈینجر لیول ہے جس سے کہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہے, اس سے بہت اوپر نکل گیا ہے لاہور. سو اس لیے یہ جو ان پلانڈ سیٹلمنٹ سارے لاہور کے ارد گرد پھیلتی جا رہی ہیں, یہ اب ضرورت ایک ہے کہ ایسا شہر بنے جو ماڈرن سٹی ہو, جس میں ساری ماڈرن سٹی کی سب سہولیات بھی ہوں, جس کے اندر پلاننگ کر کے ہم اب یہ نہ کریں کہ شہر پھیلتے جائیں, کیونکہ یاد رکھیں جتنے شہر پھیلتا جاتا ہے آپ ان کو پہنچا ہی نہیں سکتے. آپ کو اتنا خرچہ آ جاتا ہے ان کو گیس اور بجلی پہنچانا, ان کو سیوریج پائپس پہنچانا, پھر جو ویسٹ ڈسپوزل ہے, گندگی آپ نہیں اٹھا سکتے. جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی ہوتا ہے گندگی اٹھانے کا. یہ شہر پہلے تو یہ اوپر جائے گا. اس میں جو ماڈرن سٹیز ہوتی ہیں وہ پھیلتی نہیں جاتی, وہ اوپر جاتی ہیں, کیونکہ آپ زیادہ آسانی سے امیونٹیز پہنچا سکتے ہیں وہاں. وہ زیادہ آسان ہوتا ہے گورنمنٹ کے لیے, ان کے لیے پانی, سیوریج وغیرہ سپلائی کرنے کے لیے. ایک تو یہ اوپر چلا جائے گا, دوسرا یہی دریا کو بچانے کے لیے اب پہلے تو ایکسٹرا پانی اس میں آئے گا, بیراجز بنیں گے, اور اس کے علاوہ جو سیوریج جا رہی ہے ساری اس دریا کے اندر, اس سیوریج کو ٹریٹ کر کے صاف پانی دریا میں ڈالا جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ دریا کا پانی بھی اوپر چلا جائے گا, اس سے جو لاہور میں نیچے گر رہا ہے واٹر لیول وہ بھی اوپر آ جائے گا, تاکہ لاہور کا پانی کا سپلائی بھی نہ ایشو بنے. اور سب سے بڑی بات کہ دریا بھی ریوائیو ہو جائے گا, اور وہ جو دریا کو جب ہم وہ چینل میں ڈالیں گے اور بیراج بنائیں گے تو ساتھ جو ماڈرن سٹی لاہور کی, یہ جو نیا لاہور بنے گا, یہ اس کے ساتھ ساتھ بنے گا. اس کے فائدے میں اب آپ کو بتاتا ہوں. کیا پہلے تو جو انیشل اس کا مسئلہ ہے, لاہور بچ جائے گا, پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ایک ماڈرن سٹی بنے گی جو پوری جو انوائرمنٹل کنسرنز وہ دیکھ کے بنائیں گے. 60 لاکھ درخت اگائے جائیں گے یہاں. پورا ہم نے ایک فارسٹ ایریا بنایا ہوا ہے جدھر پورے درخت, گرین لاہور بنے گا, یہ جو نیا والا ہے. اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا جو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اوور اے پیریڈ اس کے اوپر کتنا پیسہ, یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 5 ٹریلین روپے کا پروجیکٹ ہے. 5 ٹریلین روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ ہے 50,000 ارب روپے کا. ظاہر ہے اس میں پرائیویٹ پارٹنرشپ آئے گی, یہ گورنمنٹ تو نہیں کرے گی,
یہ انویسٹرز کو لے کے آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں بہترین موقع ملے گا. ایک تو پاکستان میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں انویسٹ ہو. 31 دسمبر تک ہمارے پاس وہ یہ کرونا کی وجہ سے اس ملک میں ہمیں موقع ملا ہے. ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو ہمیں الاؤ نہیں کرتی تھی کہ انفارمل اکانومی یعنی وہ پیسہ جو فارمل اکانومی میں نہیں ہے اس کو ہم نہیں لا سکتے تھے اس میں. لیکن کیونکہ کرونا ہے 31 دسمبر تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اس پیسے کو بھی بیچ میں لے آئیں اس نئے پروجیکٹ کے اندر. اور اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ بہترین پروجیکٹ ہے. وہ ہمیشہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا گورننس سسٹم اس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو انویسٹ نہیں کرتے پیسہ وہ بلکہ زیادہ سے زیادہ پلاٹ لے لیتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ان کو موقع دے گا بڑی انویسٹمنٹ کرنے کا. اور جو اوورسیز پاکستانیز کے پاس ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے پاس جو پیسہ اویلیبل ہے وہ تقریباً جتنا پاکستان کا جی ڈی پی ہے اتنا ان کے پاس پیسہ ہے وہاں جو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک زبردست موقع مل جائے گا کہ ان کو پیسہ پاکستان میں لانے کا. اور جو سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو اس پروجیکٹ سے میں دیکھ رہا ہوں, سب سے بڑی بات یہ کہ روزگار ملے گا. یہ لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے بہترین پروجیکٹ ہے. اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ 40 اور انڈسٹریز ہیں جو کہ جب آپ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں اور ہاؤسنگ شروع کرتے ہیں تو 40 اور انڈسٹریز ہیں وہ چلنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے پورے اکانومی جو ہماری چلنی شروع ہوگی, ہمیں روزگار ملے گا نوجوانوں کو. اور پھر جو آخری چیز ویلتھ کریشن, کہ جب اتنا بڑا پروجیکٹ بنے گا جب اکانومی چلنی شروع ہوگی تو ویلتھ کریٹ ہوگی. اور اس ویلتھ کریشن کی وجہ سے دو کام ہم کریں گے. ایک, ہم وہ پیسہ خرچ کریں گے اپنے غریب طبقے کے اوپر, اپنے احساس پروگرام کے اوپر, اپنے نوجوانوں بچوں کی تعلیم کے اوپر. پہلے ہم نے پلان بنا ہوا ہے پاکستان میں اب ہسپتالوں کے, تاکہ ہم لوگوں کو اچھی ٹریٹمنٹ دے سکیں, ہیلتھ کارڈ کے اوپر. اور پھر جو ویلتھ کریشن ہوگی, جو اتنا بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان کے اوپر, اس ویلتھ کریشن سے انشاءاللہ ہم یہ قرضے واپس کرنے شروع کریں گے. کیونکہ جب تک ویلتھ کریٹ نہیں ہوگا آپ قرضے واپس نہیں کر سکتے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ راوی پروجیکٹ. اور یہ پھر جس طرح کہا گیا, اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جدھر ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے. میں آخر میں ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ مل رہا تھا تو میں نے ان کو ایک بات سمجھائی کہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے, یہ آسان پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑے گی, رکاوٹیں آئیں گی, مشکلات آئیں گی. اگر یہ نہ ہوتی تو اب تک بن چکا ہوتا. یہ تو 2004 سے کوشش کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے. کیونکہ یہ مشکل پروجیکٹ ہے اس لیے کوئی نہیں کر سکا. لیکن میں نے اپنی ٹیم کو ایک ایڈوائز دی ہے اپنی زندگی کے تجربے سے کہ جب آپ کسی مشکل پروجیکٹ کام کے پیچھے جاتے ہیں تو جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اب فیصلہ کیا کہ میں نے پروجیکٹ کرنا ہے, جو بھی ہوگا میں یہ پروجیکٹ پورا کروں گا اور اب پیچھے نہیں جانا کیونکہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی. انسان میں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں کشتیاں جلا کے ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں تو اللہ نے اس پہ اتنی صلاحیتیں دی ہیں, اندر ہمارے اتنی طاقت ہے. اللہ کی سب سے بڑی ہم مخلوق ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. فرشتوں کو بھی اللہ نے کہا کہ انسان کے سامنے جھکو, کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو تمہیں بھی نہیں پتا. وہ ہماری صلاحیتیں تب نکلتی ہیں جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں یہ کروں گا اور پیچھے نہیں جانا. یعنی فیلئر از ناٹ این آپشن. اور میں اس لیے
हमारी टीम तैयार है, मैं पूरा इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर साहब इसको देख रहे होंगे, चीफ सेक्रेटरी, सारी जो राशिद अजीज जिनको हम खास लेके आए इस प्रोजेक्ट के लिए, सारी हमारी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अब पूरा जोर लगाएगी ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो। उसके लिए तकरीबन हमारी तैयारी है, और ये इधर तक पहुंचने के लिए हम कम से कम 6 महीने लगे हुए थे कि इस स्टेज तक पहुंचे। अब से टाइमलाइंस के साथ ये प्रोजेक्ट को अब हम शुरू करने लगे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो कहते हैं ना कि एक ऐसा कई दफा प्रोजेक्ट शुरू होता है मुल्क में, अभी तक प्रोजेक्ट होता है जी मेट्रो बना दी, ऑरेंज ट्रेन बना दी, लेकिन उससे मुल्क में वेल्थ क्रिएशन तो नहीं होती, बल्कि आप तकरीबन 28 अरब रुपया हर साल सब्सिडी में देंगे। वो प्रोजेक्ट जो कर्जे लेके बनाए गए हैं उनके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी 28 अरब रुपए की। ये जो प्रोजेक्ट है ये होता है जो मुल्क में वेल्थ क्रिएट करता है, और ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो मुल्क में खुशहाली पैदा करते हैं, रोजगार देते हैं, जो सारी मुल्क में चेन रिएक्शन आता है, आपकी इकोनॉमी चलनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ जो हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोग्राम है, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग है, वो भी साथ साथ चल रहा है। जो कंस्ट्रक्शन में हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं वो साथ साथ इसके चलेंगे। और मैं आखिर में ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरे हुए थे, तो पहले तो हम डिफॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है एनआरओ का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज में वो शोर मचा देते थे कि ये एनआरओ 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, एनआरओ 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाअल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोजगार देने का सोच रहे थे, इंशाअल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। मैं फिर से आपको सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं फिर से अपनी टीम को कहता हूं कि जो भी मुश्किलें आएंगी इंशाअल्लाह हम सब खत्म करके और ये एक लैंडमार्क, एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट बनाएंगे लाहौर में। शुक्रिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाकायदा इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे थे। कहना उनका यह है कि लाहौर को बचाने के लिए रावी प्रोजेक्ट का बनाया जाना बहुत जरूरी है।